بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورۃ الانشقاق اس کا پارٹ 9، جس کے اندر انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 14 سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کی چند آیات آپ حضرات کے سامنے پڑھیں گے۔ ہمارا مقصد اس کی چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کر چند دن کے لیے ہماری ویڈیوز کو سننا شروع کر دیں تو انشاءاللہ چند دنوں کے اندر آپ قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا اور پڑھنا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ حضرات تک بآسانی پہنچ سکے۔ آپ کی فیملی، آپ کے دوستوں، آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بھی اگر آن لائن قرآن شریف پڑھنا چاہتا ہو تو الحمدللہ ہماری کلاسز جاری ہیں۔ آپ بھی اگر ہماری کلاس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی ہماری کلاس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہ ظن ان لن یحور۔ اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ حمزہ کو ہم نون کے ساتھ ملائیں گے، اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے، الف نہیں پڑھیں گے۔ الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہو، جیسے یہ دیکھیں پچھلی آیت کے آخر میں الف ہے، لیکن جیسے ہی اس الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت آ جائے، یعنی زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش میں سے کچھ بھی آ جائے، پھر وہ الف نہیں کہلاتا بلکہ وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب ہم اس کو ملائیں گے نون کے ساتھ۔ وجہ اس کی ہے کہ نون مشدد ہے، شد والا، یہ شد کی علامت ہے جو نون کے اوپر ہے۔ جس لفظ کے اوپر آ جائے اسے مشدد بولتے ہیں۔ اب نون کے اوپر ہے تو ہم کہیں گے نون مشدد ہے۔ جس بھی حرف کے اوپر یہ شد آ جائے اس کو پڑھنے کے 2 اصول ہیں، اور اگر نون کے اوپر شد آ جائے تو پھر 3 چیزیں یہاں پر سمجھنا ضروری ہیں۔ 2 تو وہ چیزیں کہ جو ہر لفظ کے اوپر شد آنے کی صورت میں وہ تو عام ہے۔ پہلے میں صرف ان 2 باتوں کی بات کر لیتا ہوں جو جس لفظ کے اوپر شد آ جائے اس کو پڑھنے کے 2 اصول۔ اصول نمبر 1 یہ ہے کہ شد والا لفظ ہمیشہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ پچھلے حرف کے ساتھ اور دوسری مرتبہ شد والے لفظ کے اوپر یا نیچے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور موجود ہوتی ہے اس کے ساتھ۔ جیسے ہم اس کو ملائیں گے نون کے ساتھ، حمزہ زیر نون ان، حمزہ کو ہم نے نون کے ساتھ ملایا، نون ایک مرتبہ ہم نے پڑھا، پھر ہم پڑھیں گے نون زبر نہ، تو نون جو مشدد حرف تھا اس کو ہم نے 2 مرتبہ پڑھا۔ ایک تو اصول یہ ہے کہ شد جس لفظ کے اوپر نیچے بھی آ جائے، جس لفظ کے اوپر ہوگی ہمیشہ وہ حرف 2 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ شد والے لفظ کو ہمیشہ سخت کر کے، لفظ کے اوپر زور دے کر، ہلکی سی آواز کو رو کر پڑھنا ہوتا ہے۔ ان اور تیسرا اصول یہ ہے کہ نون مشدد اور خصوصاً میم مشدد کے بارے میں تقریباً نون اور میم ہی 2 جو جس کے اوپر شد آ جائے، اور بھی حروف ہیں جن کے اوپر شد آ جائے، بعض جگہ پر غنہ ہوتا ہے اور بعض جگہ پر نہیں ہوتا، لیکن نون اور میم تو کنفرم ہے کہ جب بھی ان کے اوپر شد ہو، یعنی نون کے اوپر اور میم کے اوپر، تو غنہ کیا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں نون ہے، اس کے اوپر شد ہے، تو یہاں پر ہر حالت میں غنہ ہوگا۔ غنہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ اس لفظ کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک کے اندر لے جانا غنہ کہلاتا ہے۔ اب نون کے اوپر شد ہے تو اس کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک کے اندر لے کر جائیں گے۔ ہا کے اوپر الٹا پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، 3 حرکتیں ہوتی ہیں۔ جس لفظ کے اوپر نیچے آج اس لفظ کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے، یہاں پر یہ الٹا پیش ہے، اس وجہ سے ہا کو لمبا کریں گے۔ انہو ظن، پیچھے بتا چکا ہوں نون مشدد کے بارے میں، یہ یہاں پر نون مشدد ہو، یہاں پر بھی نون مشدد ہے، اس وجہ سے 2 اصول شد والے عام اور تیسرا نون مشدد کا جو اصول ہے وہ یہاں پر پایا جائے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا کہ شد والے لفظ کو ہمیشہ 2 مرتبہ، ضا زبر نون زن، نون 1 مرتبہ پڑھا گیا، پھر نون زبر نہ تو نون 2 مرتبہ پڑھا گیا، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ شد والے لفظ کو سخت کر کے ہلکی سی آواز کو رو کر پڑھنا ہوتا ہے۔ اور تیسری بات جو نون مشدد کے ساتھ خاص ہے یا میم مشدد کے ساتھ خاص ہے وہ یہ ہے کہ شد والے لفظ پر غنہ کیا جاتا ہے، نہیں نون مشدد یا میم مشدد پر غنہ ہوتا ہے،
اور غنہ کہتے ہیں اس لفظ کی آواز کو ایک الف کے برابر ناک کے اندر لے کر جانا، تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا جس طرح یہاں پر کیا تھا. ظن انہ ظن ان لن یحور. حمزہ کو ہم ملائیں گے لام کے ساتھ، نون کو نہیں پڑھیں گے. یہ ایک اہم بات ہے سمجھنے کی جو قرآن کے اندر بہت ساری جگہ پر آتی ہے. وہ یہ ہے کہ حمزہ کو ہم نے نون کے ساتھ ملانا تھا اور پھر نون کو آگے لام کے ساتھ ملانا تھا، لیکن پہلے والا جو نون ہے یہ والا، جب ہم حمزہ کو اگر نون کے ساتھ ملا لیں تو اس نون کے اوپر نیچے کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دوبارہ ہم اس کو لام کے ساتھ ملا سکیں، کیونکہ ساکن لفظ بھی خود بخود نہیں پڑھا جاتا. ساکن کہتے ہیں جس کے اوپر شد آ جائے، جزم آ جیسے یہ نون ہے، یہ خود بخود نہیں پڑھا جائے گا جب تک کہ اس کو پچھلے حرف کے ساتھ نہ ملا لیا جائے. اور جو شد والا لفظ ہے اس کو بھی خود بخود نہیں پڑھا جا سکتا پہلی مرتبہ جب تک کہ پچھلے حرف کے ساتھ اس کو نہ ملا لیا جائے. اگر ہم حمزہ کو نون کے ساتھ ملاتے ہیں تو نون کے اوپر نیچے کوئی ایسی حرکت نہیں ہے کہ جس کو ہم لام کے ساتھ ملائیں. اس وجہ سے اصول یہاں پر یہ سمجھ لیجئے پورے قرآن کے اندر جہاں بھی پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف مشدد ہو تو ساکن حرف کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور مشدد حرف کو پڑھا جاتا ہے. اب یہ دیکھ لیجئے یہاں پر بھی جو اصول پایا جائے گا، اور اسی طرح اسی کے ساتھ آگے دیکھیں یہ نون ساکن اور آگے یا مشدد، یہاں پر بھی ہم نون کو جو ساکن اس کو چھوڑ دیں گے اور اگلی جو یا مشدد اس کو ہم پڑھیں گے. تو خلاصہ یہ ہوا ہم حمزہ کو اس کو الف نہیں کہنا، حمزہ کہنے پیچھے ڈیٹیل بتا چکا ہوں. اس کو ہم نے ملانا ہے اس لام کے ساتھ اور اس لام کو پھر ہم نے آگے ملانا ہے اس یا کے ساتھ. نہ ہم نے یہ والا نون جو ہے وہ نون پڑھنا ہے اور نہ ہی ہم نے یہ والا نون پڑھنا ہے. ان دونوں نون کو ہم نے نہیں پڑھنا. تو کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ دونوں نون ساکن ہے اور اس کے بعد والا جو حرف آ رہا ہے دونوں کے بعد وہ مشدد ہے. تو جب پہلا حرف ساکن اور دوسرا مشدد ہو تو ساکن لفظ کو چھوڑ دیتے ہیں اور مشدد لفظ کو پڑھتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ اس اصول کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. آپ دیکھیے حمزہ زبر لام ال، حمزہ زبر لام ال، نون کو نہیں پڑھیں گے. تو شد والے جو دو اصول ہیں وہ پائے جائیں گے کہ لام کو 2 مرتبہ پڑھیں گے اور اسی طرح سخت کر کے پڑھیں گے، ہلکی سی آواز کو رو کر پڑھیں گے. حمزہ زبر لام ال، لام زبر لا، اللہ اللہ، یہ دیکھیں سخت کر کے بھی پڑھنا ہے اور 2 مرتبہ بھی پڑھا گیا. اور پھر اسی لام کو ہم نے ملانا ہے کہ یا کے ساتھ، لام زبر یا لئی اللہ، اور یہاں پر ہم نے غنہ بھی کرنا ہے. یہاں پر یا مشدد ہے، یہاں پر ہم نے غنہ بھی کرنا ہے. غنہ بتا چکا ہوں کہ اس لفظ کی آواز کو ناک کے اندر لے کر جانا غنہ کہلاتا ہے. تو لام زبر یا لئی، یا زبر یا اللہ، یا اللہ، یا. امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ چکے ہوں گے کہ اس نون کو بھی نہیں پڑھا جائے گا اور اس نون کو بھی نہیں پڑھا جائے گا. دونوں شد والے لام اور اسی طرح شد والی یا، ان دونوں کو ہم پڑھیں گے. حمزہ کو ہم لام کے ساتھ اور لام کو آگے یا کے ساتھ. اللہ یحور، ہا پیش وحو یحور. یہاں پر ایک اہم بات سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ شد اس کو زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، اور اسی طرح دوسرا اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیش لفظ کو جھٹکا دے کے نہیں پڑھتے، اور تیسرا اصول یہ ہے کہ زبر زیر پیش لفظ کو مجہول نہیں پڑھتے. ڈیٹیل کے اندر نہیں جاؤں گا، اگر آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو میری موجود ہے، آپ وہاں جا کر وزٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر صرف ہم بات کریں گے کہ واو مدہ کے بارے میں. پہلے اصول یعنی کہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا، اس کا جواب یہ ہے کہ اصول یہی ہے کہ زبر زیر پیش لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا. لیکن یہاں پر جو ہم لمبا کر رہے ہیں اس وجہ سے کہ حروف مدہ اس کے آگے، اور خصوصاً حروف مدہ ہے واو مدہ. ویسے حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. یہاں پر صرف ہم بات کریں گے واو مدہ کی، اور اس کی علامت اور نشانی کیا ہے کہ ہر وہ واو ساکن جس کے پچھلے حرف کے اوپر پیش آ جائے واو مدہ کہلاتا ہے. پورے قرآن کے اندر جہاں بھی واو ساکن پچھلے حرف کے اوپر پیش تو وہ واو مدہ کہلائے گا، جس وجہ سے ہا کو ہم لمبا کر رہے ہیں. وگرنہ اصول یہی ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو لمبا نہیں کیا جاتا. تو بہرحال اللہ یحورا، اصل میں را زبر را. وقف کریں گے، آیت پوری ہو گئی ہے. اور وقف کی صورت میں جو آخری حرف ہے، جو اصول ہے کہ آخری حرف کو ساکن کر دیا جائے، اس وجہ سے یہاں پر ہم را کو ساکن کریں گے. تو یحورا سے ہو جائے گا اللہ یحور. پوری آیت ہماری انہو ظن ان لن یحور. امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہمارے ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.